بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 265، پارہ نمبر 3، پارہ رکوع نمبر 4، سورہ رکوع نمبر 36۔ ترجمہ: اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ جب اس پر مہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوارا ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ مثال نفقات مقبولہ۔ قال تعالی ومثل الذین ينفقون اموالهم الی بصیر۔ تفسیر۔ ربط: گزشتہ آیات میں صدقات غیر مقبولہ کی مثال بیان فرمائی، اب ان آیات میں صدقات مقبولہ کی مثال بیان فرماتے ہیں، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی طلب کرنے کے لیے، اور دلی تصدیق اور یقین کی بنا پر، یعنی ان کو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات پر جزا اور ثواب کا وعدہ کیا ہے، وہ حق ہے، اور ان کے دلوں کو یقین اور اطمینان ہے کہ قیامت کے دن ان کو پورا بدلہ ملے گا، جیسے حدیث میں آیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بس ان لوگوں کے صدقات اور خیرات کی مثال اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو، جو دیکھنے میں نہایت خوبصورت معلوم ہو۔ بلند جگہ پر جو درخت ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں نہایت اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور بلند جگہ کی آب و ہوا بہت ہی لطیف ہوتی ہے، اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پس لایا ہو وہ باغ اپنا دوگنا پھل، اور اگر اس باغ کو زور کی بارش نہ پہنچے تو شبنم اور اوس ہی اس کو کفایت کرتی ہے، کیونکہ زمین عمدہ ہے اور آب و ہوا نہایت لطیف ہیں، اس لیے تھوڑا پانی بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ باغ ایسی عمدہ جگہ پر ہے کہ اس کو تھوڑا پانی پہنچے یا زیادہ وہ باغ خراب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مومن مخلص کی خیرات بمنزلہ باغ کے ہے کہ وہ ضائع اور برباد نہیں ہوتی، بقدر اخلاص اور بقدر نیت اور بقدر اس کے خرچ کے اس کو ثواب ملے گا۔ زور کی بارش سے بہت مال خرچ کرنا مراد ہے، اور شبنم اور اوس سے تھوڑا مال خرچ کرنا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں کہ کون اخلاص کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیتا ہے، اور کون ریا اور نفاق سے دیتا ہے، اور کون دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ اور حاصل مثال یہ ہے کہ اہل اخلاص کا عمل ضرور نافع اور مفید ہوتا ہے، خواہ اہل اخلاص سابقین اور مقربین میں سے ہوں یا اصحاب یمین میں سے۔ فائدہ نمبر 1، حضرت ابن عباس اور شعبی اور قتادہ اور ابو صالح اور ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ تثبیتا من انفسہم کے معنی تصدیق اور یقین کے ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ مثال ان مومنین کی ہے جو اپنے مال خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، اور تثبیتا من انفسہم کے یہ معنی ہے کہ ان کو دل سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خیرات کی کامل جزا عطا فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ نے یہ روزے فرض کیے ہیں، اور احتساباً کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی توقع اور امید رکھے، اور اسی معنی کو امام ابن جریر نے اختیار فرمایا ہے۔ اس تفسیر میں من انفسہم کا من ابتدائیہ ہے، اس تثبیتاً ناشامن من نفوسہم، یعنی ایسی تصدیق اور ایسا یقین کو جو ان کے دلوں سے نکلا ہو۔ اس بنا پر ہم نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی کہ ولی تصدیق اور یقین کی بنا پر شاہ ولی اللہ تثبیتا من انفسہم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں وَبَسَبَبِ اعتقادہ وناشی از دل خویش۔ فائدہ نمبر 2،
مجاہد اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تثبیت سے احتیاط کے معنی مراد ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں معناہ انہم سینون این یضعون صدقاتہم، یعنی وہ احتیاط کرتے ہیں کہ اپنا صدقہ اور خیرات کس جگہ خرچ کریں۔ تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 314 جلد نمبر 3 و تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 163 جلد نمبر 2۔ فائدہ نمبر 3، اور بعض ائمہ تفسیر اس طرف گئے ہیں کہ تثبیتاً کے معنی نفس کو مقام عبودیت اور منزل ایمان میں ایسا ثابت قدم بنا دینا کہ اس کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہ آئے، اور حرص اور طمع اور مال کی محبت اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اور من اس تفسیر پر تبعیضیہ ہے اور تثبیتاً کا مفعول ہے، یعنی تثبیتاً بعض انفسہم، اور معنی یہ ہے کہ جس نے اپنا مال خدا کے لیے خرچ کیا اس نے اپنے بعض نفس کو ایمان پر جما لیا، اور جس نے جان اور مال دونوں خدا کے لیے خرچ کیے اس نے اپنے سارے نفس کو ایمان پر ثابت اور قائم کر دیا۔ اور اس آیت شریفہ یعنی تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم میں یہی مراد ہے، یعنی کل نفس کو ایمان پر ثابت اور قائم کر دینا مراد ہے۔ امام فخر الدین رازی اس وجہ کو ذکر کر کے فرماتے ہیں، اس وجہ کو صاحب کشاف یعنی علامہ زمخشری نے ذکر کیا ہے، اور یہ کلام بہت خوب ہے اور نہایت لطیف تفسیر ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ مثال نفقات و طاعات غیر مقبولہ۔ قال تعالی ایود احدکم ان تکون الا تتفکرون۔ تفسیر، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور اس باغ میں علاوہ کھجوروں اور انگوروں کے اس کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں، اور اس کو بڑھاپا آ پہنچا کہ جس وقت میں چل پھر کر کمانے پر قدرت نہیں رہی، اور بڑھاپے کی وجہ سے ضرورت اور لاچارگی بڑھ گئی، اور اس کی اولاد ہیں ضعیف اور ناتواں جو کمانے پر قادر نہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ بوڑھے باپ کی خدمت کریں خود محتاج ہیں۔ یہ وقت باپ کے لیے بڑی پریشانی کا ہے کہ خود بھی عاجز اور مجبور، اور بچے بھی کمزور اور ناتواں۔ پس اچانک، ناتواں مطلب کمزور ہی ہوتا ہے، پس اچانک ایسی حالت میں اس باغ کو ایک بگولا آ پکڑا جس میں آگ تھی، پس وہ باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن جو انتہائی ضرورت اور پریشانی کا وقت ہوگا، صدقات اور خیرات کے وہ تمام باغات جن کو من اور اذی کا بگولا پہنچا، جس میں غضب خداوندی کی آگ پنہاں تھی، جل کر خاک ہو جائیں گی، اور کف اور افسوس ملتا رہ جائے گا، اور تمام امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم فکر کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ لکھتے ہیں، حاصل مثالی کا یہ ہے کہ احسان جتلانے اور ریا سے صدقہ دینے اور والے کے اعمال شدید احتیاج کے وقت حبط ہو جائیں گے، جیسے اس شخص کا باغ شدید احتیاج کے وقت جل کر خاک ہو گیا۔ یعنی یہ مثال ان لوگوں کی جو احسان رکھ کر اپنی خیرات کو ضائع کرتے ہیں، جیسے کہ کسی نے جوانی کے وقت باغ تیار کیا تاکہ ضعیفی اور بڑھاپے میں کام آئے، اور اس سے میوہ کھائے، پس جب بڑھاپا اور ضرورت کا وقت آیا تو عین ضرورت کے وقت وہ باغ جل گیا۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات مثل میوہ دار باغ کے ہیں کہ ان کا میوہ آخرت میں کام آتا ہے۔ جب کسی کی نیت بری ہو یا احسان جتلائے یا ستائے تو وہ باغ جل کر خاک ہو جاتا ہے، پھر اس کا میوہ جو کہ ثواب ہے وہ کیوں کر نصیب ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، آمین۔